بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جس چھاؤں سے عزت نفس زخمی ہو، اس چھاؤں سے دھوپ ہی بہتر ہے۔ تکلیف دینے کے بعد جتائی گئی محبت اور نظر انداز کرنے کے بعد دی گئی اہمیت کوئی معنی نہیں رکھتی۔ انسان پتھر دل تب بنتا ہے جب اس کے احساسات اور محبت کو بار بار نیچا دکھا کر ٹھکرایا جاتا ہو۔ وہ آزماتا بھی ہے اور نوازتا بھی ہے۔ اس کا ہر انداز بہت خوبصورت ہے، کیونکہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ دل ناراضی ہو تب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ، کوئی امید باقی نہ رہے تب بھی اس سے مانگو جو رات سے دن نکال سکتا ہے۔ وہ نا امید سے یوں امید نکالے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے۔ باپ دنیا کی وہ حسین ہستی ہے جس کی دسترخوان پر موجودگی اور کمرے کے باہر اترے ہوئے جوتے بھی تحفظ کا احساس دلاتے ہیں۔ لبوں پہ اس کے کبھی بد دعا نہیں ہوتی، بس ایک ماں ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی۔ کاش کہ میں پلٹ جاؤں اسی بچپن کی وادی میں، جہاں نہ کوئی ضرورت تھی نہ کوئی ضروری تھا۔ بہنیں الگ ہی مخلوق ہوتی ہیں، بہت سر کھاتی ہیں، لڑتی ہیں، شکایتیں لگاتی ہیں، پھر بھی جان سے زیادہ پیاری ہوتی ہیں۔ زندگی بچپن کی طرح پھر نہ مسکرائی، میں نے مٹی بھی جمع کی، کھلونے بھی لے کے دیکھے۔ جس دن تم دوسروں کا درد خود پر محسوس کرنے لگو گے تو سمجھ لینا کہ تم اشرف المخلوقات ہو۔ مدد کرنا سیکھیے فائدے کے بغیر، ملنا جلنا سیکھیے مطلب کے بغیر، عاجزی سے چلنا سیکھیے غرور کے بغیر، زندگی جینا سیکھیے دکھاوے کے بغیر۔ امیر وہ ہے جس کے دل میں دوسروں کے لیے احساس ہو، جن کو منزلوں کی فکر ہو، وہ لذتیں دیکھ کر رکتے نہیں، اپنا سفر جاری رکھتے ہیں۔ کوشش کریں جہاں رہیں وہاں اچھا کردار، اچھا اخلاق، خوبصورت یادیں چھوڑ جائیں۔ لوگوں کی خدمت کریں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، کیونکہ آپ تو چلے جائیں گے مگر آپ کا کردار، آپ کا اخلاق، آپ کی خوبصورت یادیں باقی رہ جائیں گی۔ دل میں کھوٹ ہو تو دعا، عطا اور محبت تینوں راستہ بدل لیتی ہیں۔ جب بندہ مخلص ہو تو عزت میرا رب دیتا ہے۔ منزلیں بہادروں کا استقبال کرتی ہیں، بزدلوں کو راستے کا خوف ہی مار دیتا ہے۔ جب ضمیر غلامی کا عادی ہو جائے تو طاقت کوئی معنی نہیں رکھتا۔ دنیا بھی عجیب جگہ ہے، یہاں 100 کلو اناج کی بوری جو اٹھا سکتا ہے وہ خرید نہیں سکتا، اور جو خرید سکتا ہے وہ اٹھا نہیں سکتا۔ وہ جو منت مانگتے تھے بیٹے کی، انہیں بڑھاپے میں بیٹی نے سنبھالا۔ یہی بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو کہتے ہیں ابا آپ نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے۔ گھر جا کے بچوں کو چپکے سے کھلایا ہوگا، ان کو کیا معلوم کہ کس حال میں کمایا ہوگا۔ خدا ہم سے صرف عبادتیں نہیں بلکہ انسانیت کی تکمیل چاہتا ہے۔ یہ کیسے کہہ دوں کہ تھک گیا ہوں، نہ جانے کس کس کا حوصلہ ہوں میں۔ نہ جانے کتنے ہفتوں سے وہ کما رہا تھا، ایک باپ جو سائیکل پہ سائیکل لے جا رہا تھا۔ اگر آپ ایک خاموش مجسمہ بھی بن جائیں تب بھی لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ ایک پتھر کی بھی تقدیر سنور سکتی ہے، شرط یہ ہے کہ سلیقے سے تراشا جائے۔
مجھ کو معلوم نہیں انسان کی تعریف، مگر میری نظر میں وہ اچھا ہے جو کسی کو دکھ نہیں دیتا۔ بہتر ہے زندگی کو ہنس کر گزار دو، محسوس کریں گے تو مسلسل عذاب ہے۔ ہنستی ہوئی ماں سے زیادہ خوبصورت اس دنیا میں اور کچھ نہیں۔ ایک قطرہ ہی سہی مجھے ایسی صفت دے مولا، کوئی پیاسا جو دیکھوں تو دریا بن جاؤں۔ لفظ تاثیر سے بنتے ہیں تلفظ سے نہیں، اہل دل آج بھی ہیں اہل زبان سے آگے۔ زندگی حیران کھڑی دیکھتی رہی، ہم اسے جیتے گئے جیتے گئے جیتے گئے۔ کچھ چیزیں بلا وجہ خرید لیا کرو، یہ وہ لوگ ہیں جو بھیک نہیں مانگتے۔ میں نے کل سب چاہتوں کی سب کتابیں پھاڑ دی، صرف ایک کاغذ پہ لکھا لفظ ماں رہنے دیا۔ جس گھر میں باپ موجود ہو وہ گھر 40 تالوں سے بند دروازے سے زیادہ محفوظ ہے۔ یہ زندگی صرف تب تک ہلکی ہے جب تک سارے بوجھ ماں باپ نے اٹھائے ہیں۔ زندگی کی الجھنوں سے فرار چاہیے، مجھے بچپن کا ایک دن ادھار چاہیے۔ انسان مشکلات سے لڑ لڑ کر بچ تو جاتا ہے، مگر اس کے اندر بہت کچھ مر جاتا ہے۔ عمر بیت جاتی ہے دل کو دل بنانے میں۔ بچپن کے کھیل ختم ہوتے ہیں تو نصیب کا کھیل شروع ہو جاتا ہے۔ راضی رہا کرو خدا کی رضا میں، تم سے بھی بہت مجبور انسان ہے اس جہاں میں۔ عجیب رواج ہے دنیا کا، اپنی رونق بھی دو اور جہیز بھی دو۔